الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریا مال مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ یہ کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب موضوع آپ نے چھیڑ دیا، اور یہ ایسا لفظ ہے جس پر بے شمار بحث کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ صحیح۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن کسی نے متعین کر دی ہو۔ تو قول فیصل جو ہے بالآخر وہ اللہ کی بات ہے، بالکل ٹھیک، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ کی بات دیکھیں تو وہاں دونوں چیزیں ملتی ہیں، محبت ہو بھی جاتی ہے، محبت کی بھی جاتی ہے۔ صحیح۔ محبت ہو کیسے جاتی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ ہر ایکٹ ایک ری ایکٹ کو چاہتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے انہیں محبت آتی ہے تو جواباً یقیناً لازماً وہ محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں پھر محبوب کی ہر ادا بھی پیاری لگتی ہے، اس کی ہر چیز بھی پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حقیقتاً پھر اس کی مخلوق سے بھی محبت وہی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ صحیح صحیح۔ یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اور یہ اللہ کریم کی عطا کا ایک فطری رد عمل جو انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے تابع بہت سی محبت ہیں، جیسے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں والدین پیارے لگتے ہیں، یہ اولاد کا رد عمل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جا کر بڑے الٹے نتائج بھی نکلتے ہیں، والدین کو اولاد دھکے بھی مارتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ محبت تو کرتے ہیں لیکن ظاہر محبت ہوتی ہے، دشمنی بھی کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ بظاہر محبت ہے، اسے کھلا حرام رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کسی کو پیار میں زہر کھلاتے ہیں تو یہ کون سا پیار ہے؟ زہر تو اپنا اثر دے گا۔ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ دوسرا پہلو محبت کا کی جاتی ہے، وہ بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کائنات سجائی،
سورج چاند ستارے زمین آسمان، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا۔ جب احسانات پہ بندہ غور کرتا ہے تو اس سے محبت وہ کرتا چاہتا ہے۔ صحیح، یہ وہ محبت ہے جو عطایات پہ، احسانات پہ، کرم پہ غور و فکر کر کے پھر کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی کیفیات اپنی ہیں، جو ہو جاتی ہے اس کی کیفیت اپنی ہے، جو ہو جاتی ہے وہ اور شے ہے، جو کی جاتی ہے وہ اور شے ہے۔ جو کی جاتی ہے اس کی بنیاد ہمارے اختیار پہ ہوتی ہے، ہمارے فیصلوں پہ ہوتی ہے۔ جو ہو جاتی ہے اس میں ہمارے فیصلوں کو دخل نہیں ہوتا، وہ اضطراراً بے خودی میں غیر اختیاری طور پر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ بہت سی چیزوں کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مجھے اس مکان سے بڑی محبت ہے، میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، پھر بیچ کیوں دیا؟ کسی اور کوئی اور ضرورت آ گئی، بیچ دی۔ اب وہ ضرورت زیادہ محبوب ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، پھر اس سے دشمنی بھی ہو گئی۔ تو یہ ضرورتوں کی، ہم نے ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا۔ بالکل صحیح۔ حتیٰ کہ بعض اوقات والدین اور اولاد میں بھی رشتے ضرورتوں کے آ جاتے ہیں، محبتوں کے نہیں ہوتے۔ جی بڑی بچے کو بڑا پڑھایا، جی باہر کے ملکوں میں پڑھایا، اب یہ کما کر مجھے پیسے نہیں دیتا تو محبت ختم ہو گئی۔ تو وہ پھر محبت تو نہیں تھی نا، بالکل صحیح، وہ تو ایک ضرورت تھی۔ ضرورت تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے اپنی غلط فہمی میں بہت سی ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا ہے۔ مرد اور عورت محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت نہیں ہے، جن سے مخالف کی فطری ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ ضرورت کی تکمیل ہوتی رہی محبت ہے، سمجھا یہ نہیں یار اس سے زیادہ اچھی ہے، تو محبت ختم۔ بالکل صحیح۔ دوسرے دن جی بھر گیا۔ جی ہاں۔ تو یہ محبتیں نہیں ہوتی۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ ٹوٹتی نہیں، پھر اس میں خرابی نہیں آتی، پھر وہ جھگڑے نہیں پڑتے، پھر وہ سارا کچھ برداشت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا اچھا ایک شعر کسی نے کہا تھا، ایک عرب شاعر کا مصرع ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خود بھلے برے نیکی بدی کا فیصلہ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ محبت کی نشانی۔ بے شک۔ اور ہمارے اردو کے شعراء میں کسی نے یہ کہا تھا کہ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا۔ بالکل صحیح۔ تو محبت ایک جذبہ ہے جو بندے کے اختیارات طلب کر کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ سب سے اعلیٰ محبت ہے بندے کی اللہ کے، اللہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ محبت ہے بندے کی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اہل اللہ کے ساتھ محبتیں ان محبتوں کے تابع ہیں، ان کا حصہ ہیں، ان کا پرتو ہیں، عکس ہیں، جز ہیں۔ بے شک، بے شک۔ لیکن یہ ساری محبتیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن کام ہم اپنی مرضی کا کریں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر وہ محبت ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ محبت کرنے والا محبوب کی پسند سے جیتا مرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ سے ہمیں محبت ہے لیکن سارا دن شکوہ بھی اللہ ہی کا کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا،
सुभान यानी अल्लाह। एक तरफ हम अल्लाह को मालिक मानते हैं, दूसरी तरफ हम अपने मशवरे दे रहे होते हैं। बेशक मैं बेशक। आपके दानश्वरों के तबसरे टीवी पे सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये सारे अक्लमंद टीवी पे बैठे हैं, सारे बेवकूफ़ हुकूमत कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो चंद लोग हुकूमत को डुबो भी रहे होते हैं, हुकूमत का बेड़ा भी गर्क कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद भी कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ लेकर ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ चल रहा ये है। बड़ी अजीब बिल्कुल सही बात है। हैं। और ये तुकबंदियाँ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। ये हर आदमी का एक अंदाज फ़िक्र है जिसे बिल्कुल वो ठीक। फाइनल डिसीजन समझ बैठा है। बिल्कुल सही। मोहब्बत दरअसल वो, आप मोहब्बत को ज़िंदगी कह लें। बिल्कुल ठीक। और इसमें जो- यूँ कहा जा सकता है कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी मोहब्बत में लोगों से मोहब्बत करना नहीं भी देखें, आप अगर मेरे साथ आपका ताल्लुक़ है तो ये कौन सी मोहब्बत है कि आप कहें जी आपसे तो मेरी बड़ी मोहब्बत है, आपके बेटों को मैं नहीं देखना चाहता। हाँ, ये तो मोहब्बत ना हो। आपसे मुझे बिल्कुल बड़ी सही। मोहब्बत है लेकिन आपका ये दफ्तर में ढा दूंगा, ये आपकी गाड़ी में जला दूंगा, ये कौन सी अल्लाह मोहब्बत है? अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत होती है तो महबूब की हर चीज़, हर अदा महबूब हो जाती है। बेशक। वो एक फ़ारसी शायर ने कहा था कि पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बोत, कि मजनू ने कुत्ते के पाँव चूम लिए। तो लोगों ने कहा क्या करते हो, पागल हो गए हो? उसने कहा ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता। सुभान अल्लाह। कभी उसकी ये इंतहा है। लैला की गली से अल्लाह गुजरता अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसी को थोड़ा सा इंसान अगर समझ ले, सुभान अल्लाह, महबूब सुभान की अल्लाह। हर अदा महबूब हो जाती है, हर अल्लाह चीज़ अकबर। प्यारी लगने लगती है। लोग कहते हैं तेरे महबूब ने गलती की, वो कहते हैं नहीं नहीं बड़ा खूबसूरत काम किया। बेशक। लोग बेशक। कहते हैं उसका जी आज तेरे महबूब का वो जो था, वो पंजाबी शायर कहता है कि वो किसी ने मजनू से कहा था कि मियाँ मजनू तेरे लैला रंग दी काली। उसने कहा नहीं मियाँ तेरी अख नहीं देखने वाली, हाँ हाँ हाँ। कि तू अल्लाह। उसे मेरी आँख से देख। तो महबूब की, तो जो अल्लाह के बंदे हैं उन्हें अल्लाह की मखलूक भी प्यारी है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये फरमा दीजिएगा कि दोनों मोहब्बतों में से एक हो जाती है और एक की जाती है, इसमें से अफजल कौन सी है? जो हो जाती है। जो हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक ब्रेक पे जाना है हज़रत जी, वापस आते हैं तो फिर सवालात हैं कुछ, ये शामिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। इस नंबर पे आप हमें SMS कर सकते हैं अपना सवाल। इसी तरह से अगर हमें ईमेल के ज़रिए आप अपना सवाल भेजना चाहें तो almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।